بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ ہماری ساری شان ساری آن اسی وطن سے ہے، یہ وطن سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، نئی بین الاقوامی حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق دنیا بھر سے کوئی بھی شخص حج کے لیے سفر نہیں کرے گا، سعودی عرب کی طرف روانہ نہیں ہوگا۔ البتہ سعودی عرب میں مقیم سعودی شہری اور غیر ملکی شہری جو اقامہ پہ وہاں موجود ہیں یا دیگر امور کے لیے وہاں موجود ہیں، وہ حج کر سکیں گے۔ اور اس حوالے سے سعودی وزیر نے ہمارے وزیر جناب پیر نور الحق قادری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے وفاق اور پنجاب کے بجٹ پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ رانا مشہود کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے نام پر سیاست کرنے والے بالکل جنوبی پنجاب کو بھول گئے ہیں، اس کا حصہ گول کر گئے ہیں۔ ہم نے 2018 میں 228 ارب روپے جنوبی پنجاب کے لیے رکھے تھے، انہوں نے تو اتنا خرچہ اوورال پورے پنجاب کے لیے بھی نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں بھولے کہ ہم نے وزرائے اعلیٰ صاحب اپنے بجٹ کا حصہ بھی نہیں بھولے کہ اس کو بڑھانا ہے، اور وزیروں کا حصہ بھی نہیں بھولے کہ اس کو بھی بڑھانا ہے، لیکن شہریوں کے لیے کوئی انسینٹو۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس میں حکومتی وزراء کی دلچسپی کا اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ تجاویز پر نوٹس لینے کے لیے بھی کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اس پر متحدہ کے قریبی ساتھی کے انکشافات، اگرچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ان انکشافات کی کیا اہمیت ہے؟ بھارت ایم کیو ایم جو ہے وہ بھارت سے پیسے لیتا رہا، اور دیگر خوفناک انکشافات بھی کیے گئے۔ اس کی پس پردہ کہانیاں کیا ہیں، اس کا بھی پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ پھر OIC کے جموں کشمیر پر خصوصی گروپ کی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ آذربائیجان، سعودی عرب، ترکی اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی ہے، نائجر کے نمائندے نے شرکت کی ہے۔ اور OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں، اور OIC نے مطالبہ کیا ہے بھارت سے کہ وہ لاک ڈاؤن ختم کرے، کشمیریوں کو جو 9-10 مہینے سے قید کیا ہوا ہے ان کو آزادی سے گھومنے پھرنے کے حقوق فراہم کرے۔ لیکن مظہر برلاس، سب سے پہلے حج پالیسی، حج کا ایک بہت زیادہ ایک کیفیت تھی، گومگو کی کیفیت تھی، جو لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ کرونا کی اس پوزیشن سے ظاہر ہے وہ پریشان تھے کہ کیا پالیسی آتی ہے۔ یہ پالیسی واضح آ گئی ہے کہ کرونا کی موجودہ صورتحال میں، جبکہ سعودی عرب میں خود 1.5-2 لاکھ لوگ متاثر ہیں، 1,90,000 کے لگ بھگ لوگ وہاں متاثر ہیں، تو بیرون دنیا سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نہ لوگ آئیں فی الحال وہاں، البتہ جو موجود ہیں وہ حج کریں گے، حج ہوگا، حج نہیں رکے گا۔ دیکھیے، پہلے تو صورتحال بڑی گمبھیر تھی۔ جی، ایک وقت آیا کہ طواف بھی رک گیا، بالکل ایسے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے، ایسے اور مسلمان اپنی بدقسمتی اور بے بسی پہ روتے رہے بلا شبہ ظاہر ہے عقیدت کا معاملہ ہے کہ طواف رکنا نہیں چاہیے تھا، کیوں رک گیا۔ لوگوں نے معافیاں بھی اللہ سے مانگی، لیکن پھر کل والی بات آ جائے گی جی، کہ مسلمان معافیاں تو مانگتے ہیں، اپنا کردار ٹھیک نہیں کرتے۔ درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کردار سازی پہ بہت توجہ دی ہے، ان کے قریبی لوگوں نے بڑی توجہ دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کردار کے نام پر ثابت کیا کہ انسانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے، صحیح ہے، اور اصولوں پر جھکنا نہیں چاہیے۔ بالکل درست ہے، مگر ہمارے مسلمان، دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہ باتیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ بددیانتی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں، حالانکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ صبح میں برکت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھا کرو، اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے ایسے انسانوں پر جن سے پہلے سورج جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ تو خیر، مسلمانوں کو اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے، درست۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب اللہ کا کرم ہوا، کچھ دعائیں رنگ لائیں تو طواف جاری ہوا، پھر اس کے بعد یہ حج کا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں، تو
پالیسی گفتگو کا شکار تھی، آج پالیسی آ گئی ہے، جی ہاں، وہ اچھا ہے، تو یہ لوگوں کو چیک کر کے حج کرائیں، لیکن ایک تجویز ہے۔ صحیح، سعودی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ہر ملک سے خواہ 5 افراد کا ڈیلیگیشن منگوائیں، شمولیت سارے ممالک کی ہونی چاہیے حج میں۔ دیکھیے حج کوئی اکیلے سعودی عرب کے لوگوں کا نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا ہے، صحیح ہے، پورے عالم اسلام کا ہے۔ صحیح ہے، جو بھی اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہے، حج اس پہ فرض ہے۔ صحیح ہے، اگر وہ حیثیت رکھتا ہے صحیح ہے، تو حج کرے۔ تو سعودی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ 5 افراد یا 10 افراد کا ڈیلیگیشن کہیں ہر مسلمان ملک سے، صحیح، اور ایسے ممالک بھی جہاں مسلمان زیادہ ہیں اگرچہ وہ حکومت میں نہیں ہیں، جیسے انڈیا ہے، وہاں 25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، صحیح ہے، جیسے چائنا ہے، چائنا میں اتنے ہی مسلمان ہیں، درست ہے، 25 کروڑ کے لگ بھگ ہی وہاں ہیں، جیسے روس ہے، روس میں مسلمان ہیں، کئی اور ممالک ہیں، تو انگلستان ہے، وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ صحیح، تو یا تو کم از کم اسلامی ملکوں کو ایک وفد لانے کی اجازت دیں، صحیح، اس سے ان کا پیغام حج جو ہے وہ بھرپور ہوگا، صحیح ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ تمام ممالک نے شرکت کی ہے، عالم اسلام کے نمائندے دنیا کے مختلف کونوں سے شریک ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور اس حج پہ پھر وہی بات ہے کہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور بالکل صحیح ہے، اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نجات دلائے۔ دیکھیں نا، اس مرض کے آنے سے پہلے اب دیکھیے کہ پچھلے برس حج پہ جانے والوں کی تعداد دنیا بھر سے 83 لاکھ تھی، 83 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا پچھلے سال، اور 60 لاکھ لوگوں نے، آپ کو پتہ عمرہ سارا سال جاری رہتا ہے، 60 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا تھا، اور اس سے پہلے 7 سال پہلے تک یہ تعداد جو ہے 40 لاکھ تھی، انہوں نے بڑھائی اس کو 83 لاکھ تک لے گئے، اور سعودی حکومت کا ارادہ یہ تھا کہ آئندہ 4 سالوں میں ہم نے اس تعداد کو 1 کروڑ 40 لاکھ تک لے کے جانا ہے، لیکن یہ ایک بیماری آ گئی، یہ وبا آ گئی، اور صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی عجیب و غریب ہو اچھا، گئی۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے، حج تو ایک عبادت ہے، جی، حج کے ساتھ یہ بزنس ہے۔ سعودی معیشت کا سب سے نفع بخش بزنس یہی ہے، صحیح ہے، چونکہ حج پہ لوگ عمرے پہ آتے ہیں، ویزا فیسیں، صحیح ہے، پھر ٹرانسپورٹ، پھر کھانے پینے، صحیح ہے، پھر رہنے کے اخراجات، درست ہے، پھر رونق میلہ لگا رہتا ہے، صحیح ہے، چیزیں بکتی رہتی ہیں، بالکل صحیح، اور حج کے موسم پہ تو سعودی عرب میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی سعودی عرب میں ایسی نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولا جاتا، بالکل بولا جاتا ہے، یعنی جو یہ ایک گلاس اگر 10 روپے کا ہے تو حج کے دنوں میں یہ 40 روپے کا ملے گا۔ تو یہ جو بات میں نے شروع میں کیا نا کہ مسلمانوں کو اپنے کردار پہ توجہ دینی چاہیے۔ چلیں، آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ بات بھی کر دیتے ہیں، سعودی عرب کی، خود سعودی عرب کے اپنے ذمہ دار ذرائع کے مطابق آفیشیل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سالانہ آمدن 12 ارب ڈالر ہے، حج سے براہ راست آمدن جو ہے 12 ارب ڈالر، جو پاکستان کے 1264 ارب روپے بنتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 23 ارب ڈالر وہاں حج پہ جانے والے لوگ اپنی خرید و فروخت پہ خرچ کرتے ہیں، جو چیزیں وہاں خریدتے ہیں، تبرکات خریدتے ہیں، 23 ارب ڈالر جو ہے، تو یہ 25 ارب ڈالر تو ہو گیا، یہ 12 وہ ہو گئے اور 23 ارب ڈالر یہ ہو گئے، اور یہ جو ہے وہ دوسرے ہیں، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہر حاجی کو کم از کم 4600 ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے، ایوریجلی جو اس کا خرچہ ہوتا ہے آنے جانے کا، اور ایران سے جانے والوں کو 3000 ڈالر، پاکستان جو ہیں وہ 1500 2000 ڈالر وہ بھی خرچ کرتے ہیں، انڈونیشیا کا کوٹا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہے، 2,20,000 لوگ جو ہیں وہ انڈونیشیا سے گئے تھے پچھلے سال حج پہ۔ اچھا، یہ تو بات اب یہ معیشت پہ آپ وہ اور خود ان ثابت کا یہ ہوگا، ہاں جی، یہ میں نے اندازہ لگا لیا، ہاں جی، یہ مکہ چیمبر آف کامرس کے اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں، کسی اور کے نہیں۔ یہ چیمبر آف کامرس مکہ کے اعداد و شمار کے مطابق جی، جتنا پاکستان پہ قرضہ ہے اتنا سعودی عرب ایک حج سے کما لیتا ہے، دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے، جتنا ہم پہ قرضہ ہے، ہمارے حکمران چیخ رہے ہیں، ہمارے لوگ چیخ رہے ہیں کہ اتنا قرضہ ملک پہ چڑھ گیا، اتنا قرضہ چڑھ گیا، تو یہ جتنا قرضہ ہمارا ہے اتنا سعودی عرب ایک حج سے کما لیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا،
سعودی عرب کا نقصان ہوا. ابھی ظاہر ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا کہ جب دنیا سے لوگ نہیں جائیں گے اور یہ ساری معیشت یہ نقصان. کرونا آیا ہے, جی ہاں. دیکھیے کتنی ایئر لائنز کریش کر گئی ہیں, ہوٹلوں کے بزنس روکے, اور بھی دنیا کے بزنس روکے. اچھا پاکستان میں یہ کوئی شرح زیادہ ہے. پاکستان میں تو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس نے بزنس کو ایک طرح سے روک ہی دیا تھا. صحیح ہے, روک دیا تھا نا. ادھر ٹھا دیو, ابھی ٹھا دیو, ابھی ٹھا دیو, بس ٹھیک ہے, سب گرا دو اور سب کا گریبان پکڑو اور سب سے حساب مانگو, جائز ہے ناجائز ہے سب مانگو. تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستان میں بزنس رک گیا. پاکستان میں بزنس رکنے کے بعد لوگوں نے پیسہ ڈمپ کر لیا. صحیح ہے. اب لوگ پیسہ نکالتے نہیں. پیسہ نکالنے کے لیے اب ایک ہی حربہ ہے کہ آپ 5,000 کا نوٹ ختم کریں, جیسا انڈیا میں مودی نے کیا تھا. صحیح ہے. انڈیا میں بھی پیسے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے, نہیں نکالتے تھے. تو پتہ چل جائے گا جی, دیکھو لوگوں نے اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے گھروں میں, تو جب آپ 5,000 کا نوٹ ختم کریں گے تو وہ چینج کرانے کے لیے آ جائیں گے. مظہر برلا صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, میں آپ کو عوام کا نمائندہ سمجھ کے آپ سے ادھر باتیں کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ جب بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ مجھے وہی نا اوپر والے طبقے کا نمائندہ لگتے ہیں کہ پھر بھی آپ پیسہ نکلوانے کی بات کر رہے ہیں, آپ غریبوں کو انسینٹیو دینے کی بات پھر نہیں کر رہے. نہیں, ان سے پیسہ نکلواؤ, ان کو دو, کچھ نہیں. غریبوں سے تھوڑا نکالنا ہے. غریبوں کے پاس تو اربوں روپیہ کدھر ہے. یہ پیسے والوں کے لیے ہے. اچھا. جو پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں بڑی مجھے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ لوگ اپنے فنکشنوں پہ ایک بندہ 20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے, اگلے دن اس کو کہیں کہ یار وہ فلاں بیوہ عورت ہے, یا وہ یتیم بچہ ہے, یا کوئی ضرورت مند عورت ہے, یا کوئی بچی یا بچہ ضرورت مند ہے, تو آپ اس کو کوئی 20,000 روپیہ دے دیں. وہ 20 روپے تو دینے نہیں کا دے روادار گا. نہیں ہوتا, 20 روپے دینے کا روادار. ان سے پیسے نکلوائیں. وہ جب پیسے نکالیں گے تو بزنس میں ڈالیں گے. جب بزنس چلے گا تو عام آدمی, غریب آدمی جو ہے اس کو بھی روزگار ملے گا. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. صحیح. اچھا یہ بزنس مینوں کی بھی عجیب بات ہے. جب عمران خان صاحب آئے تو پہلے انہوں نے کہا, انہوں نے آ کے بیڑا غرق کر دیا, مر گئے جی, لوٹے گئے, اجڑ گئے, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے یہ کہہ رہے تھے, پھر کرونا آ گیا. اچھا اب وہ کہنا بھول گئے ہیں, اب کہتے ہیں کرونا نے برباد کر دیا, لاک ڈاؤن نے برباد کر دیا, فلاں چیز نے برباد کر دیا. یعنی انہوں نے شکر الحمدللہ بھی کبھی کہا. دیکھیے یہ پھر بات, ہم مذہبی پروگرام تو نہیں کرتے لیکن بات نہیں کر رہے, لیکن کیونکہ حج سے شروع ہوا ہے تو اس لیے ریلیونٹ بات چلی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ دولت کو دیکھیں. دیکھیے مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ جہاں کہیں بھی دولت کے انبار دیکھو, یعنی دولت کے ڈھیر دیکھو, تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہوئی ہے. یہ پاکستان میں جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ بنا ہوا ہے, یہ گڑبڑ کے بغیر تو نہیں بنا. ایسے ہی اگر پاکستان میں حق انصاف ہو رہا ہوتا تو کیا لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوتے؟ مجھے آپ برطانیہ میں ایک پلاٹ لے کے دیں یا امریکہ میں لے دیں, آپ 50 سال بعد جائیں گے آپ ہی کے نام پہ ہوگا. ایسا ہی ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تو بھائی سریحن سامنے چوری کرتے ہیں لوگ, چائنا کٹنگ ہو جاتی ہے, چائنا کٹنگ ہو, یا سرکاری زمینیں نہیں چھوڑتے لوگوں کی بھی. اچھا کئی عورتیں مسجدیں بن جاتی, کئی بیچاری بوڑھی بیوہ عورتیں کچہریوں میں دھکے کھاتی مر جاتی ہیں. یہ ہمیں تو تیز ترین انصاف بھی چاہیے نا. ایسا ہی ہے. سعودی عرب میں انصاف تیز ترین ہے, یہاں تیز ترین انصاف اس لیے چاہیے کہ دادے کا کیس جو ہے وہ پوتا لڑ رہا ہوتا ہے, ایسا ہی, اتنے سال گزر جاتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر بھی اس کو بیچارے کو توقع نہیں ہوتی کہ انصاف مل پائے گا. تو یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں یہ بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے. یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا وزارت مذہبی امور پہ بھی بات کر دیں. جب سے پیر نور الحق قادری صاحب آئے ہیں, اس وزارت کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ پیچھے کچھ کہانیاں بھی سننے کو ملی تھیں کوئی عجیب و غریب قسم کی, کیا صورتحال؟ یار میں ان کہانیوں پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ میرا خیال ہے نیب کے پاس ہے, تو نیب جانے انکوائری کرے. ویسے ایک تبصرہ میں نے پڑھا ہے کہیں پہ, آج کسی کا کالم میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جی نیب بہت اچھا ہے لیکن اپوزیشن کے لیے.
حکومتی لوگوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو تو پکڑتا ہے نیب، انکوائریاں کرتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے، اور حکومتی لوگوں کی انکوائری آتی ہے تو صفائی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے یا نہیں؟ ایسے ہی تو نور الحق قادری صاحب اچھے آدمی ہیں، مذہبی آدمی ہیں۔ حج پچھلے سال تو ہو گیا تھا، اس سال تو وہ حج بھی نہیں ہوا، جو حج کوٹے کے جو چکر چلتے تھے وہ بھی نہیں چلے۔ یہ بھی مسئلے مسائل ہو گئے۔ ویسے کوٹے کی آپ نے بات کی تو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انڈونیشیا کا کوٹا حج میں 14% ہے، پاکستان کا کوٹا 11% ہے، بھارت کا بھی 11% ہے، بنگلہ دیش کا 8% ہے، اور باقی جو یہ آمدن جو ڈسٹرب ہوئی ادھر سے سعودی عربیہ کی وہ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے میں اوپیک کے معاملے پہ بھی بڑی آمدن ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی جو معیشت ہے وہ اس وقت بڑی خطرناک نہیں جی، آپ جو کام کی بات ہے لوگوں کو وہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ جو بتا امریکہ کو دیا تھا 500 ارب کا، وہ تو لوگوں نے سنا نا، وہ سونے کے ہار اور سونے کی تلواریں اور سونے کے ٹرمپ نے بتا لیا ان سے، ایسے ٹھیک ہے، بتا دے دیا، انہوں نے کہا ہم تو کما لیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے حج بھی ہوتا ہے، تیل بھی ہے۔ وہ حج بھی گیا، تیل بھی نیچے آ گیا، تو سعودی عرب والے تو پریشان ہیں۔ لیکن بات بڑی خوفناک ہے، وہ بعض لوگ، میں تو خیر ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں وہ جو انہوں نے جوا خانے کھول دیے اور وہ ماڈرن کرنے کی کوشش کی، اور وہاں وہ جوئے بھی کھل گئے، اور وہ مودی سرکار والے بتوں کے عبادت خانے بھی کھل گئے، جن کو پیغمبر اسلام نے بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا تھا اپنی ساری زندگی کی سٹرگل کے بعد۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، لیکن اس میں دو گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جیسا بھی اسلام کا جو چورن ہے بیچا پہلے، تو اس میں یہ تھا کہ یہ سینما گھر نہیں تھے، بت خانے نہیں تھے، کلبز نہیں تھے، یہ بن گئے اب سعودی عرب میں۔ میں نے سوچا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر مجھے ایک حدیث ملی، حدیث پہ ایمان تمام مسلمانوں کا ہے، بلا شبہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی آخر الزمان نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ خطہ عرب کے کچھ گروہ بتوں کی پرستش شروع کر دیں گے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میری امت سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عربوں میں، میں خالی سعودی عرب کی نہیں بات کر رہا، عرب پورے کی، خطہ عرب میں یہ ہوگا، لوگ بتوں کی پرستش کی طرف جائیں گے اس حدیث کے مطابق۔ صحیح ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑا ایک گڑبڑ کی، ایسی پاک مقدس سرزمین پر ایسے کام نہیں ہونے چاہیے تھے۔ قانونی طور پر تو ہم نہیں کرنے دیتے پاکستان میں رہ کے، تو یہ تو حجاز مقدس ہے۔ صحیح ہے۔ تو بڑا دل دکھی ہوتا ہے مسلمانوں کی یہ جو کمزوریاں ہیں نا دیکھ کر، اور پتہ نہیں یہ کیوں ڈرتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، بزدل ہیں مسلمان جی۔ صحیح ہے۔ آج کا مسلمان بزدل ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ آج کا مسلمان مظہر برلاس صاحب کہتے ہیں کہ بزدل ہے، اسے وہ جو کام کرنے چاہیے نیکی کے وہ کرنے کی بجائے دوسروں کے آگے جھک رہا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے حج پالیسی پہ بات ہو رہی تھی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ بجٹ میں بہت زیادہ گڑبڑ کی گئی ہے اور بجٹ کے معاملے میں غریبوں کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن اپنی فوائد جو ہیں ان کو بالکل نہیں بھولا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا فنڈ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا، وزیروں کے فنڈ بڑھا دیے گئے، اور بجٹ اجلاسوں میں حکومتی اکابرین وزراء کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ نوٹس لینے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہوتا۔ رانا مشہود نے کچھ گفتگو کی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے والے جتنا پیسہ ہم جنوبی پنجاب کو دیتے تھے، نئے پاکستان میں اتنا پیسہ پورے پنجاب کو نہیں دے سکے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ ہاں پیسہ دیا انہوں نے، چیف منسٹر کا جو فنڈ تھا، جو اس کا 58 کروڑ تھا،
उसको 78 करोड़ दिया। 10 साल की तारीख में मिनिस्टर्स को 200% इजाफे के साथ हमारे पिछले 10 साल में मैक्सिमम 10 करोड़ मिनिस्टर्स का खर्चा था। यहाँ पर जी मज़हर बरलाज साहब वो कह रहे थे, राना मशहूद साहब, कि 635 अरब का बजट हमने दिया था 2018 में, जिसमें 32% के हिसाब से जनूबी पंजाब का बना था 228 अरब रुपए। और अब जो जिन्होंने जनूबी पंजाब की बड़ी सियासत की और जिनको जनूबी पंजाब का बड़ा दर्द था, वो जनूबी पंजाब को बिल्कुल ही भूल गए। पहला हिस्सा तो ये, अगले हिस्से पे फिर बात करते हैं कि जनूबी पंजाब की बड़ी बात सुनी थी पहले। नहीं, वज़ीर आला जनूबी पंजाब का है। अब तो जनूबी पंजाब वालों को भी गिला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है, लेकिन वो जनूबी पंजाब के वज़ीर आला ने ये बजट में रखा जनूबी पंजाब के लिए ना। तो गुजारिश यही है ना कि जब आप, अच्छा मैं एक और तरह से बात करता हूँ। सही, जब ये रोना रोते हैं ना हमारे जनूबी पंजाब वाले या हमारे बलूचिस्तान वाले भाई या हमारे कुछ सिंध से तलक रखने वाले भाई, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपके अपने लोग अपने लोगों से ज़्यादती करते हैं। आपके अपने सूबे का वज़ीर आला आपके साथ नाइंसाफ़ी करता है। अच्छा जी, बलूचिस्तान वाले तो कहते जी ठीक है जी। तो ये जो था पंजाब वाले ये कहते थे जी सेंट्रल पंजाब का वज़ीर आला होता है, तो इसलिए जी सारे जो अखराजात हैं वो पिंडी से सरगोदा और गुजरांवाला और लाहौर फैसलाबाद और तख्त लाहौर की बातें होती हैं कि ये तख्त लाहौर जो है वो बड़ी नज़में कहते हैं सराइकी शायर। लेकिन बात ये है कि आपने जो ये चंद्रा था है सराइकी, इसका हाल देखने के उसने एक पैसा नहीं रखा। ऐसा ही है, तो फिर राना मशहूद तो ये बात करेगा ऐसा ही है कि भाई सूबे का ढोंग तो बड़ा रचाया था आपने जनूबी पंजाब का, और बड़ा जनूबी पंजाब इत्तेहाद बना था और उसी के नाम पे वोट भी लिए गए। ऐसा ही, तो उस सूबे के लिए तो कुछ रखा नहीं। और अपने ऊपर देखें वफाकी हुकूमत तो इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने बचत की और मैं बचत कर रहा हूँ, और उन्हीं के एक वज़ीर आला का हाल ये है कि वो अपने लिए पैसे बढ़ा रहा है और अपने बुज़रा के लिए पैसे बढ़ा रहा है। और गरीबों की जो हमदर्दी है वो, यार गरीबों का तो ये नाम ही लेते हैं सियासतदान, बदनाम ही करते हैं, इसलिए कि ये सरकारी मुलाजमीन है, गरीब है बेचारे, तनख्वाहदार तबका है, उनकी तनख्वाहों में रत्ती बराबर इजाफा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर फंड में 58 करोड़ से 78 करोड़ रुपया कर दिया गया है, 20 करोड़ का इजाफा किया गया है, और वज़ीरों के फंड्स में 200% इजाफा हुआ है। 10 करोड़ की बजाय उनका खर्चा जो था 30 करोड़ हुआ है। और अभी कह रहे हैं कि हमने बड़ी बचतें की हैं, ये किया। वो यहाँ वाली बात कि गरीबों को, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं बढ़ानी जी, बड़ा मसला बन रहा है और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन बेचारे बेहाल हो गए हैं इस दौर में कि उनके पास खाने को चीज़ें नहीं हैं। इतनी गुर्बत है और इतनी महंगाई बढ़ गई है, और नाइंसाफ़ी का एक, इंसाफ के नाम पे हुकूमत बनी है और नाइंसाफ़ी का खेल हो रहा है। यानी अपने आपने 20 करोड़ बढ़ा लिए जी, तो यार ये जो मुलाजमीन है इनको ज़रूरत नहीं है पैसों की। तुम्हारे तो अखराजात वैसे भी वज़ीर आला हाउस उठाता है, जिनका महीना 10-15 तारीख को ख़त्म हो जाता है, अगले 15 दिन बेचारे उधार लेके जीते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो इन्होंने साउथ पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया। अभी तक वो सूबा भी नहीं बना जी, सूबे के नाम पे उनको वर्गलाया था, तो सूबा भी बन जाना चाहिए था। फिर इन्होंने एक और चकमा दिया था बीच में, उधर जी एक सूबाई सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बना रहे हैं, कहने लगा था जी, बिल्कुल, जो अपना सब सेक्रेटेरिएट होगा एक तरह से। तो उसके लिए जी पैसे रखे जाएंगे और साउथ पंजाब का आईजी शुरू में अलग कर दिया जाएगा और फलां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा और ये हो जाएगा वो। अच्छा वो भी कुछ नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई फंड नहीं है। तो आप लोगों ने क्यों भाई झूठ बोला, क्यों लोगों को धोखा दिया? कभी आप कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, नहीं दे सकते तो ना कहो। आपके गर्दन पे किसी ने कोई छुरी रखी है कि आप ये कहें? कौन? अच्छा फिर आपने कहा जी 50 लाख घर, वो 50 लाख घर कैसे बन सकते हैं भाई? जब से पाकिस्तान बना है इतनी रफ्तार से तो घर बने नहीं। मेरा ख्याल है 50 लाख घर इतनी तेज़ी में, जितनी ये तेज़ गवर्नमेंट की मशीनरी है,
کاغذوں کے بھی نہیں بن سکتے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کاغذ کے 50 لاکھ گھر بنا یا تو آپ کے پاس ہوں چینی انجینئر اور چینی کمپنیاں تو ہم مانیں کہ واقعی آپ 50 لاکھ گھر بنا مظہر اللہ صاحب. میں اگر آپ سے پھر وہی آپ کو میرا اس معاملے پہ اختلاف رہتا ہے, اپنی دوستیاں اپنی جگہ پہ, اس حوالے سے آپ جتنا بھی برا بندہ کہتے رہیں, شہباز شریف تیز آدمی تھا, کام اس نے تیز ڈنڈے سے کروائے ہیں, سپیڈ سے کروائے ہیں اور بتایا ہے کہ کام تیز ہونے چاہیے. صحیح ہے, بے شک آپ کے ذاتی فائدہ تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن کام انہوں نے ٹھیک کرا. کام انہوں نے تیز کیا مانتا ہوں, سپیڈ سے کیا مانتا ہوں. اگر وہ کرپشن نہ کرتے تو میں سلوٹ کرتا, نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کا مگر اختلافی نوٹ جو ہے وہ بالکل انہوں نے کرپشن بہت کی. دیکھو پاکستان کو میں ہمیشہ یہ 30 35 40 سالوں کا تذکرہ کرتا ہوں, اس میں اتنا لوٹا گیا ہے, اتنا لوٹا گیا ہے, یہ تو اللہ کا معجزہ یہ ملک بچا اچھا ہوا ہے. پھر یہ انہوں نے اس طرح کیا, ایک پالیسی یہ ہوگی کہ اچھا انہوں نے کام کیا ہے, الزام اس میں آ گئے کہ انہوں نے بہت کرپشن کی ہے, انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ کام ہی نہیں کرتے, موجے کریں, سکون ماریں, اقتدار کو انجوائے کریں, تو اسی لیے تو یہ نااہل اور نکمے ثابت ہو گئے ہیں نا. کل کوئی بھی ہم نے بات ترقیاتی کی کام تھی. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک ان میں اور بھی اختلافات آ گئے ہیں نا. وہ بھائی کل فواد چودھری نے انٹرویو دیا کسی غیر ملکی ادارے کو, جی 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 تو یہ سعود پنجاب والے بیچ میں ہی ہے نا. اس میں اس نے کہا یہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین اور اسد عمر اور ان سب کے اختلافات جو ہیں پی ٹی آئی کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. درست ہے. اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک حکومتی وزیر یہ بات کر رہا ہے, جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ تو ہے کہیں نہ کہیں. اچھا اور 2 دن پہلے 4 دن پہلے ایک مشیر صاحب جو ہیں وہ چھٹی لے کر چلے گئے. بھی چھوٹے چلے گئے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس پہ خبریں بھی چل گئیں, ریزائن دیا, اور پھر وہ شہباز گل کو تردید بھی کرنا پڑی, اگرچہ وہ مشیر صاحب خود تو کچھ نہیں بتا رہے کہ وہ کدھر گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ندیم افضل چند صاحب, وہ تو لیکن انہوں نے ہمیں جو ایک چیز بھجوائی, انہوں نے کہا بھائی جان میں صرف لمبی چھٹی جا رہا ہوں. وہ مانے نہیں ابھی تک آگے وہ کدھر جا رہے ہیں, لیکن وہ پھر مختارہ بھی یاد آ جاتا ہے ان کا. جی بالکل. تو یہ گل ود گئی تو پھر کی کرن گے, پھر گل مختارے تے آ جانی ہے ساری. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو حال ہے کہ حکومت میں آپس میں وزراء ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. اچھا اس کے آگے جو فواد چودھری نے بات کی, اب آپ نے بات فواد چودھری کی چھڑی ہے تو پھر پوری سن لیں. انہوں نے کہا کہ ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور جو تیسرا آپ نے نام لیا ہے, ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے سیاسی ویکیوم جو ہے وہ جو خلا جو ہے وہ پیدا ہوا, اور اس سیاسی خلا کو بیوروکریسی نے بھرا. ہائے ہائے, بیوروکریسی کا آپ نے تذکرہ کیا بھائی. آج بھی ایک بندہ ہٹایا نا. اوئے ہوئے, آج اور سنیں. جی جی. میرے کسی کلاس میٹ کا بیوروکریٹ ہے, اس کا فون آیا مجھے صبح. اس نے کہا یہ آپ کی پسندیدہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں نے کہا کیوں, کیا کر رہی ہے. اس نے کہا جو بیوروکریٹ پچھلے دور میں کھڈے لائن لگے ہوئے تھے وہ آج بھی بیچارے رو رہے ہیں, اور جو پچھلے دور میں موجیں کر رہے تھے وہ بھی آج موجیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگلی بات جو اس نے کی وہ بڑی خطرناک ہے. اس نے کہا کہ وہ جو ہمارے بیوروکریٹس کے واٹس ایپ گروپس ہیں نا آپس میں, جی 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 جی, تو اس میں ان کے چہیتے بیوروکریٹ, جی یعنی جو شہباز شریف کے بھی چہیتے تھے, جی جی, تو وہ تمسخر اڑاتے ہیں ان کا, ان کی بونگیوں کا, حکمرانوں کی کا. کبھی وزیر اعظم کی بونگیوں کا, کبھی وزیر اعلیٰ کی بونگیوں کا, کبھی گورنر, تو کبھی کسی وزیر کی بونگیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ تجویز دو کہ ان کے واٹس ایپ جو ہے 3 مہینے کا ریکارڈ چیک کرا لیں, سمجھ آ جائے گی کہ ان کے سیکٹری ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں, ان کے ایڈیشنل سیکٹری کیا کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف. پھر اس نے اور ایک بات, اس نے کہا آپ کو پتہ پنجاب کی حکومت تو چلائی فواد حسن فواد رہا ہے. وہ نواز شریف والا نہیں تھا, وہی جس کا ذکر ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں, لیکن اور وفاق میں بھی تبادلے اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں. بھائی وہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے فواد حسن فواد سے جا کے 2 گھنٹے ملاقات کی ہے نیب کی حدود میں, اور اس نے بتایا میرے شاگرد عزیز تم اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا, اس نے لگائے ہیں. یہ فواد چودھری کی بات صحیح ہے
کے پی میں اعظم خان صاحب کی حکومت ہے، تو وزیر اعلیٰ برائے نام، وزراء برائے نام بدنامیاں مول لینے کے لیے. وہ مینگل صاحب والا مسئلہ کیا ہے؟ یار مینگل صاحب تو پکے گئے ہیں نا. وہ جو دوستوں کی ڈیوٹی لگائی تھی رابطہ شابطہ کریں. رابطے میں نہیں آتے نا اب. اچھا. مینگل صاحب کو تو مینگل صاحب یار مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے. اور سن لیں، آپ مینگل کو گرو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے 25 سے 30 ایم این ایز ناراض ہیں. ان کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے اور وہ شاید بجٹ پراس کرانے بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں. انہیں منانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں فنڈز ہی نہیں دیے گئے، ہم کیا کریں، ہم نمائندے ہیں لوگوں کے. تو یہ مسئلہ ہے حکومت کے لیے، اور قافلی کسی وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتی ہے. اچھا، ایک خبر یہ بھی آئی ہے، آپ جیسے کسی سمجھدار آدمی نے یہ کو خبر دی ہے. میں تو سمجھدار نہیں ہوں، میں تو ادھر ہی مانتا ہوں. سمجھدار کا مطلب بھائی جو اندر والے حلقوں سے خبر ڈھونڈ ڈانڈ کے نکال کے لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کو منانے کے لیے بھی کچھ سیانے جو ہیں کوششیں کر رہے ہیں کہ پتر پرانی تنخواہ پہ واپس آ جاؤ. نہیں، اب سیانے کوشش نہیں کر رہے. اچھا. ہاں، سیانے جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کا کھیل ہے، بچوں پہ چھوڑ دو. اچھا. سیانے نہیں اب دخل دیتے. سیانوں نے اپنا آپ سائڈ پہ کر لیا ہے اور بچوں کا کھیل بچوں پہ چھوڑ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو روٹھ رہے ہیں سیانے ان کو تسلی دے رہے ہوں. یہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے اس باخبر شخصیت کے بالکل برعکس خبر دی. ایک باخبر شخصیت یہ خبر دے رہی ہے کہ سیانے متحرک ہیں ناراض لوگوں کو منانے کے لیے. مظہر برلاس جی ٹی وی کے ریڈ زون کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل نہیں منا رہے، وہ بلکہ تھپکی لگا رہے ہیں اور وہ سائڈ پہ. ہاں وہ بھائی جو روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، اس کو تھپکی لگانا پڑتی ہے، تسلی دینا پڑتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، اچھے دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے برے دنوں میں تھپکی تو دینی پڑتی ہے نا. لیکن یہ انہی کے اچھے دن آتے رہیں گے یا علی رضا الوی اور مظہر برلاس کے بھی اچھے دن آئیں گے؟ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے تو لو جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھے نا حکومت یا ان کا بگڑنا مینگل صاحب کا یا پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا ایک طرف رکھ کے، پاکستان میں پارلیمانی سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان میں صدارتی نظام آنے والا ہے. پاکستان میں جو ہی صدارتی نظام آئے گا تو بہت سے آپ جیسے لوگ آ جائیں گے، پروفیشنل لوگ آئیں گے. پھر ستہ خیرہ ہو جائیں گی. وہ بھائی میری بات سنیں، پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے وہ جاگیرداری جیتتا ہے پچھلے 70 سالوں سے. عام آدمی تو بیچارہ پڑھا لکھا جیت نہیں سکتا. مظہر برلاس صاحب، میں بسد احترام آپ سے، وہ یہ ماضی میں بھی تو ہم صدارتی نظام کیا یہ جو میری بات سنیں، یہ ملتان کی بات آپ کرتے ہیں نا، کیا ملتان میں یہی دو اس کے مقدر میں لکھے گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی، باقی ملتان میں بندے نہیں پیدا ہوتے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد کہ باقی بندے کدھر جاتے ہیں اور ماضی میں بھی صدارتی نظام آزمایا گیا تھا، اس سے کیا فائدہ ہوا، اور ابھی اگر دوبارہ آئے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مظہر برلاس صاحب کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا، وہ مظہر برلاس جو اس زمانے میں اس حکومت کے لیے، اس آنے والی حکومت کے لیے ممکنہ سینیریو بناتے تھے اور جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور وہ اگر آئیں گے تو اس ملک میں بڑی خیر اور ستہ خیرہ ہو جائیں گی. لیکن آج وہ اپنی گفتگو سے مجھے بڑے دل برداشتہ لگے ہیں. لیکن آج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب پارلیمانی نظام جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے اور اب صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے پھر ایک معصوم سا سوال کیا مظہر برلاس بھائی سے کہ مظہر برلاس صاحب، صدارتی نظام بھی ہم ماضی میں آزما چکے ہیں اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی اس کے بعد یہی صورتحال رہی تو ہم جیسے غریبوں کا، پاکستانیوں کا کیا بنے گا؟ آپ سن لیں جو آپ نے صدارتی نظام آزمانے کی بات کی ہے نا، وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. اب آپ جو آزمائیں گے وہ جمہوری صدارتی نظام ہوگا جیسے امریکہ میں ہے.
اچھا، اس میں آپ مختلف گروپوں سے بلیک میل نہیں ہوتے. صحیح. یہ جو چھوٹے چھوٹے پارلیمانی گروپ ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں حکومتوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے ملک سے غداری تک کر جاتے ہیں. جیسے یہ ایم کا قصہ سامنے آیا جی وہ کہ انور صاحب والے انکشافات. انور صاحب نے بتایا نا کہ بھئی یہ راہ والے پیسے دیتے تھے اور کراچی میں خون خرابہ ہوتا تھا اور سندھ میں اور فلاں 90 کی دہائی میں پہلی بار میری ندیم نصرت نے ملاقات کروائی. ہاں تو اسی طرح بھائی صاحب یہ جو پچھلے 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا، ہمارے پاس باتیں موجود ہیں کہ ڈیم نہ بننے کے لیے انڈیا والے پیسے دیتے تھے کچھ پختون سیاستدانوں کو، کچھ سندھ کے سیاستدانوں کو، کچھ بلوچستان کو تو خیر نہیں دیتے تھے، وہ تو اور چکر میں دیتے ہیں کہ وہاں ڈیم والے معاملے پہ ادھر ان کو ڈیم نے والا. اور یہ ڈیم کی مخالفت اس لیے ہوتی تھی اور یہ انڈیا پیسے وہ جو ایوب دور میں جو 9 ڈیم آپ کے بنے نا، 7 یا 9 ڈیم آپ کے بڑے بنے، اس نے مصیبت ڈال دی تھی انڈیا میں. انہوں نے حکمت عملی بنائی کہ آپ پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دینا، پاکستانی سیاستدانوں کو خرید لو یا کچھ NGO خرید لو یا کوئی دانشور خرید لو. تو وہ نعرے اس طرح لگاتے تھے کہ ڈیم نہیں بنے گا. تو ان سب سے جان چھڑانے کے لیے اب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی جمہوری صدارتی نظام آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں پاکستان ترقی کرے گا. کوئی خد و خال آپ بتانا وہ خد و خال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس خطے میں ہماری مجبوری ہے، ہمارے ساتھ چین ہے، ہمارا دوست ہے، آزمودہ دوست ہے، لڑ رہا ہے. آج کل تو ہم خوش ہیں، ہمارے دشمن سے لڑ رہا ہے. ظاہر ہے. تو چین میں 1 پارٹی گورنمنٹ ہے، ہمارے ساتھ روس ہے اس خطے میں. صحیح. اور روس میں پیوٹن کتنے لمبے عرصے کے لیے صدر ہے، صدارتی ہے ایک طرح سے سسٹم وہاں. ہمارے اس خطے میں ایران ہے. ایران میں جو بات پچھلے 40 سال سے جو رہبر بات کہہ دے وہی حرف آخر ہوتی ہے. ایک سپریم لیڈر ہے ان کا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہماری خطے کی مجبوریاں ہیں. صحیح. لیکن جمہوریت پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. مختصر سا جواب اگلے سیگمنٹ میں. تو یہ ڈکٹیٹرشپ امریکہ میں نظر نہیں آتی اور دنیا کے زیادہ ملکوں میں، میں آپ کو ملک بھی گنوا دوں گا، زیادہ ملکوں میں صدارتی نظام ہے. صحیح. کم ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم والا سسٹم ہی کم ملکوں میں ہے. صحیح ہے. زیادہ ملکوں میں صدارتی نظام ہے. صحیح ہے. تو اس سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، پاکستانی عوام بہتر لوگ سانس عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے، بہتر لوگ بھی سامنے آئیں گے. صحیح. اچھا جی، پاکستان کی ریکویسٹ پہ OIC کا خصوصی ایک ورچوئل اجلاس ہوا ہے جموں کشمیر کی صورتحال پہ، جس میں آذربائیجان، سعودی عرب، ترکی کے وزراء خارجہ شریک ہوئے ہیں، نائجر کا خصوصی نمائندہ شریک ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے بھارت کو چاہیے وہ 9-10 مہینوں کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کرے، لوگوں کو آزادیاں دے، جو ظلم و ستم بند کرے. اور OIC نے اس بات چلیں جی، دیر سے جاگنے پہ بھی مبارک ہو کہ یہ دیر سے تو جاگے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 روز پہلے جی عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین جی علامہ طالب جوہری انتقال فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے بڑی خدمت کی دین کی، اور وہ ایسے آدمی تھے کہ وہ فرقہ واریت کی طرف نہیں جاتے تھے. بالکل صحیح. ان کی تقاریر اہل تشیع بھی سنتے تھے، اہل سنت بھی سنتے تھے. اور ایک خاچ مولوی ہے وہ گجرا والے والا، اس نے جو حرکت کی ہے اس پہ آج مجھے فون آیا، ہمارے خاندانی ان سے تعلق ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب سے، تو جو قائد اعظم کے ساتھی تھے امیر ملت، جی ان کے پوتے پیر منور شاہ نے آج مجھے فون کیا. اس نے کہا کہ یار یہ فرقہ واریت کے بیج بو رہا ہے یہ مولوی جو ہے، وہ اس کو روکیں. صحیح ہے. بالکل صحیح. تو میری ارباب بست و کشاد سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی ہیں ان کو روکیں بھائی، ان کو اندر کریں. بالکل صحیح ہے. اس پہ تو یہ پورے معاشرے کو خراب کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے تو طالب جوہری صاحب کو سلوٹ اس لیے ہے جی کہ انہوں نے ساری زندگی پیغام حق دیا. جی بالکل صحیح. اور عقائد کی بات کی، ایک ہونے کی بات کی. جی بالکل صحیح ہے. وہ لوگ یقیناً قابل تحسین ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، اتفاق کی بات کی، نفرتوں کے خاتمے کی بات کی. ناظرین آج اتنے ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.